ایک لڑکا ہوتا ہے علی، اس کو پڑھنے کا کافی زیادہ شوق ہوتا ہے اور وہ اپنا پورا دل لگا کے پڑھتا ہے۔ اب وہ جب بڑا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، MA BA ایسے کافی زیادہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، اب وہ سوچتا ہے مجھے کوئی اچھا کام مل جائے گا۔ اب وہ جب ڈھونڈتے جاتا ہے، اس کو کوئی سیلری بھی نہیں مل رہی تھی، یعنی وہ کوئی کام ہی نہیں مل رہا تھا، اچھا جاب ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ جاب اپلائی کر رہا تھا لیکن وہ کمپنی والے اس کو چھوڑ رہے تھے۔ اب وہ ایک دن بادشاہ دربار میں گیا تو وہاں پہ اس نے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے کچھ آپ کے وہاں پہ نوکری مل سکتی ہے بادشاہ کے گھر میں۔ تو وزیر بولا بات سن، نوکری تو تمہیں مل جائے گی، ہمارے وہاں پہ نا گھوڑے ہیں کافی زیادہ، کوئی 100-200 گھوڑے ہیں، صحیح، ان کو تم کو اچھے طریقے سے نہلانا ہے، پھر ان کا کھانا دینا ہے، ان کی صفائی کا دھیان رکھنا ہے، ان کے برتنوں کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی زہریلا کیڑا تو نہیں ہے، اگر ہے تو تمہیں ہم ڈنڈا دیں گے، اسے مار دینا۔ اب وہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ، اب وہ کہتے بادشاہ کے وزیر ہوتا ہے، اس سے کہتے ٹھیک ہے۔ اب وہ بادشاہ کا وزیر کہتا ہے بھائی دیکھو جتنا اچھا تم کام کرو گے اتنی اچھی تمہیں سیلری ملے گی، جتنا گندا کام کرو گے اتنی گندی سیلری ملے گی۔ اب وہ ہوتا ہے بیچارہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بہت اچھا کام کروں گا۔ اب وہ اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں گھوڑے کی، جہاں پہ گھوڑے کے گھر میں، وہاں پہ وہ 1-2 مہینہ ہوتا تھا، وہ مطلب دن رات کام کرتا ہے، جی جان سے اپنا کام کرتا ہے۔ اب وہ ایک دن کچھ دن گزر جاتے ہیں، بادشاہ وہاں سے آتے ہیں، اب وہ گھوڑے کے وہ میدان کو دیکھتے ہیں، وہ ایسا چمک رہا، ان کے برتن ایسے چمک رہے، صاف ستھرے۔ اب وہ بادشاہ اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہاں پہ کون کام کر رہا ہے آج کل؟ تو وہ وزیر بولے ایک نیا لڑکا ہے، اس کو نوکری چاہیے تھی، تو میں نے سوچا بیچارے کو نوکری دوں میں، تو اس کو اتنا ایکسپیرینس، تو اس نے یہ حال کر دیا۔ اب وہ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ ذرا میرے سامنے۔ اب وہ اس کو بلایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، تم بہت اچھا کام کرتے ہو۔ تو وہ جو تھا نا علی نے کہا کہ بادشاہ صاحب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ تو یہ کہ بادشاہ صاحب کہتے ہیں نہیں کیوں مانیں گے برا، آپ جو بھی 3-4 دن پہلے اپنا وہ نسلی گھوڑا لائے ہیں نا، وہ نسلی گھوڑا نہیں ہے جو آپ کا کافی زیادہ پہلے آیا، کافی زیادہ مہنگا آیا تھا 3-4 لاکھ روپے کا، وہ نسلی گھوڑا نہیں ہے، وہ نارمل گھوڑا ہے، یعنی کہ جیسے عام گھوڑے نہیں ہوتے ویسا گھوڑا ہے وہ۔ اب وہ بادشاہ صاحب کہتے ہیں، اب وہ بادشاہ اپنے اس وزیر کو بلاتا ہے کہ جس نے وہ گھوڑا لایا تھا۔ اب وہ بادشاہ اپنے اس وزیر کو بلاتا ہے اور کہتے یہ علی تو کہہ رہے کہ جو تم اس دن گھوڑا لے گیا ہے وہ نسلی ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو ہوتا نا وزیر کہتے کہ بادشاہ میں اس کو اتنے زیادہ پیسے پکڑا کے آئے 3-4 لاکھ روپے، اس نے مجھے کہا تھا کہ پکا نسلی ہے۔ اب وہ بادشاہ کہتے تم اپنے وزیر سے کہتے تم جلدی جاؤ، بلکہ میری بات سنو، اگر یہ علی جھوٹ بول رہا ہوا تو علی کو اس چیز کی سزا ملے گی، اگر اس چیز میں تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اگر وہ گھوڑا نسلی نہیں ہوا پھر وہ اس کو سزا ملے گی جس سے تم گھوڑا خرید کر آؤ، کیونکہ اس نے تم سے جھوٹ بولا۔ تو میری بات تم جلدی سے اس کو بلا کے لاؤ جس سے تم نے وہ گھوڑا خریدے۔ اب وہ بادشاہ وزیر بھاگا جاتے اور اس کو بلا کے لے جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اب بادشاہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ اصلیت میں نسلی گھوڑا ہے کہ ایسے ہی ایرا گیرا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ صاحب اس کی اصلی اسٹوری یہ ہے کہ یہ ہے تو نسلی گھوڑا ہی صحیح ہے، لیکن جب یہ پیدا ہوا تھا نا اس کے 3-4 ہفتے کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی، تو میں نے اس کو نا تھوڑا بہت نوجوان کرنے کے لیے یعنی کہ طاقتور بنانے کے لیے تھوڑا سا گدھی کا دودھ اس کو پلا دیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا یہ گدھا، اب وہ ایسا کرنا تھا نا اس کے اندر تھوڑی بہت گدھے جیسی عادتیں آ گئی۔ تو وہ بادشاہ علی سے پوچھتے کہ تم نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے، یہ ویسی ہے؟ تو علی بولتے بادشاہ دیکھیں جو ہوتا ہے نا نسلی گھوڑا، اس کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے، 2 پہچانیں آپ کو بتاؤں گا میں، وہ اوپر کھانا کھانے کے لیے اوپر منہ کر لیتا ہے، صحیح ہے،
اور جو ہوتا ہے نا وہ گدھے ہوتے ہیں، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ نیچے منہ کر کے ادھر ادھر منہ مارتے ہیں گھاس کھانے کے لیے. صحیح ہے. اب وہ دوسری پہچان اس کی یہ ہے نسلی گھوڑے کی کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک دم ایسے کھڑا ہے مکھن ملائی کی طرح. اور جو ہوتا ہے وہ گدھے وہ ہوتے ہیں ادھر ادھر ایسے پورا ہل کے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر یہ بھی ایسے کھڑا ہو رہا تھا تو یہاں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ نسلی گھوڑا ہے ہی نہیں. بادشاہ خوش ہوتا ہے اور جو علی ہوتا ہے اس کو گھوڑوں کی نوکری چھوڑ کے اپنے وزیر کی نوکری دے دیتا ہے اچھے سے. اللہ حافظ.